America, Trump, and they are all seeking, I don't know what, to take Imran out of the jail or see or वो वो ये ऑफर अगर मौजूद है तो इतना डिक्लेयर्ड बड़ा आदमी जो संजीदा भी हो और सेनेटर भी रह चुका हो, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं मुखबर नहीं हूँ. इतना क्लेवर है. पुराने जूते पहन के जूतों के ऊपर गंद लगे हुए, डस्ट लगे हुए राख में मस्कीन बन के खड़ा हो जाएगा वजीर आला हाउस में. सोचो ना कितनी प्लानिंग से ये खेलते हैं. मोदी के उसने जूदी का जनाजा निकाल दिया. मोदी उसको फेस करने से भागता रहा. दुनिया में जहाँ ट्रम्प जाता था मोदी जाता ही नहीं था. जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत में हूँ अरीज फातिमा. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बात की और उनकी उस बात के बाद हमने देखा कि बहुत सारी और ख़बरें भी सर्कुलेट करना शुरू हो गई. और वो बात ये थी कि जो बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके पास कोई ऑफ़र मौजूद है और वो ऑफ़र किसकी तरफ से दी गई है ये भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ख़ुद ही बताया है. बहरहाल इस तरह की मज़ीद बाज़गश्त हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में भी सुनी, तो इससे क्या नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है या कितने ये मीनिंगफुल और फ्रूटफुल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये भी अहम सवाल है. सेकेंडली 8 फरवरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं. राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ देर पहले कहा कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद एक्सपोज होगी और बहुत सारी मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं. तो क्या मुश्किलात हैं, इन तमाम तर मामलात पर तफसीलन बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में. मेरा साथ देंगे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इंतहाई काबिल मोहतरम हैं जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब. बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का. सबसे पहले तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो कहा कि एक ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, और ये गूंज हम कुछ अरसे के बाद फिर से सुन लेते हैं. रोखड़ी साहब कहीं ना कहीं से आ रही होती है. और बहरहाल उन्होंने तो कहा कि कोई तुर्क सदर जो हैं तैयब उर्दवान साहब, उनकी तरफ से ये ऑफ़र मौजूद है. वाक़तन आप समझते हैं कि कोई ऑफ़र मौजूद है, और अगर है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अवेल क्यों नहीं कर रही? देखिए, हमारा एक कल्चर बन गया कि कोई ना कोई सनसनी फैलनी चाहिए, और उस सनसनी को फैलाने वाला कौन होता है आप इसमें देखिए. मुशाहिद साहब जो हैं मेरे ख्याल में वो, अच्छा एक और भी है, जो पॉलिटिशियंस आते हैं ना, जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, जंप मारते हैं, इनकी अक्सरियत है पाकिस्तान में. अच्छा. और ये कहीं ना कहीं से स्विच लगा के दे गेट टू द हायर प्लेसेस. दूसरा एक और बड़ा इशू है हमारे पास कि जो यहाँ पे एक वज़ाकता भी रखनी पड़ती है. यू आर नॉट अ फ्री सोसाइटी ना, कि यहाँ पर दिमाग खुले हुए हों. यहाँ पे कुछ को दाढ़ी वाले पसंद हैं, कुछ को पर्सनैलिटी अजीब हो गई है. यहाँ पे कुछ को उसने टाई शाई लगाई होगी, सूट पहना होगा, सूटेड बूटेड का लफ्ज़ आता है ना, और वो कुछ स्पेसिफिक 2-4 फ़िक्रे अंग्रेज़ी के एक तरफ, 2 किताबों के हवाले एक तरफ, 4 किताबों के हवाले एक तरफ, वो बाकी कौम सारी जो है ना उससे मरूब हो जाती है. जैसे हमारी तरह के बंदे को देख के ऑल ऑफ ए सडन दे विल क्रिएट आइडिया कि यार ये तो बड़े ही को पता नहीं क्या चीज़ें हैं. तो दिस इज़ हाउ वी आर. आप वेस्ट को देखेंगे या अरब वर्ल्ड को देखेंगे तो आपको इन चीज़ों से वो फ्री नज़र आएंगे. इसलिए उनको बेवकूफ़ बनाना कम मुश्किल है. उन पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना आसान है. इट इज़ टू ईजी. बड़े लेवल पे भी इस तरह का बंदा मुशाहिद हुसैन सैयद का आदमी खेलेगा, खेलते खेलते ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा कि आदमी कहेंगे यार क्या है. और आमतुन्नास को भी. अब कुछ अर्सा पहले हज़रत ने दिस पर्सन सेड के अमेरिका, ट्रम्प, and they are all seeking, I don't know what, to take Imran out of the jail or see or वो. तो अब I don't know, मेरा ख्याल ये है कि जो ये निकले हैं सेनेट से बाहर, अभी इनको ओनरशिप नहीं मिल रही, कोई और ओन नहीं कर रहा. तो ऐसे लोगों का एक टाइम होता है ना, 8-10 साल 15 साल थोड़ा टाइम नहीं है. आपके नज़दीक कोई ऑफ़र मौजूद नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये सब, मुझे ऑफ़र अगर मौजूद है तो इतना डिक्लेयर्ड बड़ा आदमी जो संजीदा भी हो और सेनेटर भी रह चुका हो, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं मुखबर नहीं हूँ, मैं को खबरी नहीं हूँ, मैं मुखाबरी नहीं हूँ. तो अगर उसके पास कोई एविडेंस चीज़ है तो वो बताए कि ऑन सच एंड सच डेट ये चीज़ हुई है, ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है. इस तरह की फुलझड़ियाँ और फिर ऐसे आदमियों की ऐसी बातों को हम बैठ कर डिस्कस कर लें. अच्छा रोखड़ी साहब, एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, और एक वर्किंग रिलेशन, कोई सियासी बात नहीं हुई, वर्किंग रिलेशन जो वफाक का और सूबे का, उस पर बातचीत हुई है. आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, और कुछ
ایک اور ملاقات کے حوالے سے بھی چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے, وزیر اعظم سے تو بالکل بات نہیں کریں گے. تو یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. وہ ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے ایک صوبے کا اور چیف ایگزیکٹو ہے, اس نے وزیر اعظم کو ہی ملنا ہے, آگے بھی منتخب نمائندہ ہے. ملاقات اچھی چیز ہے, لیکن ملاقات ہے کس مقصد کے لیے؟ دے سے کہ ملاقات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے صوبے کے حصہ دیا جائے, فنڈس دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا. آپ دیکھیں, آپ کو توجہ, اب یہ چیز تو ہم نے کہا نا کہ ملاقات بھی اچھی چیز ہے, یہ خود چیزیں اچھی چیزیں ہونی بھی چاہیے, لیکن ہم اس پہ جاتے ہیں کہ یار تم نوجوان آدمی ہو, تمہارے صوبے کے اندر تمہارا چیف سیکرٹری نے وہ کہ ایک ٹیکے ہوتا تھا بزدار کے ساتھ. جی, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا. ٹیکے سے یہ 10 گنا آگے کھیل رہا ہے, 10 گنا آگے. ٹیکے اگر کھرب پتی ہوگا تو یہ اب تک بات کھربوں میں نہیں رہ گئی, اب تو 100 کھرب پہ چلا جائے گا کوئی, کیونکہ یہ ڈالرز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے وہاں, اب کرپشن جو ہے وہ تقسیم پاکستانی پیسے پہ نہیں ہوتی. اچھا, اب دے سے کہ ہم نے اتنے ارب بنائے ہیں تو ہم نے کتنے ڈالرز بنائے ہیں, تو اب یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کرپشن ہوتی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ تم یہ سوچنا کیا چاہیے. یہ ہمارے جیسے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں سوچنا چاہیے. یہ لوگ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آؤٹ آف نو ویئر یہ وزیر اعلیٰ ہے, چیف سیکرٹری اس کا گیم کھیل رہا ہے, حصہ ساروں کو پہنچ رہا ہے. کبھی یہ پرانے جوتے پہن کے کھڑا ہو جائے گا, اس کے جو ہے اس کے اوپر بیچارے لوگ اس کو کریں گے ملاقات, ڈرامہ. تو بے وقوف میرے, ہم جو کہتے ہیں نا اس کو سوچنا چاہیے. میرے خیال میں یہ وی آر. اچھا, ویسے روکڑی صاحب اس طرح کے روابط تو علی امین گنڈا پور نے بھی اسٹیبلش کیے تھے. ویسے کہا یہ جاتا تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور موجودہ حکومت کے ساتھ بھی اچھے معاملات ہیں, لیکن اس کو سراہا نہیں گیا تھا پارٹی کے اندر بھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پھر وزارت اعلیٰ سے بھی ان کو مستعفی ہونا پڑا. تو کیا یہ سارا کچھ پھر سہیل آفریدی کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, علی امین کو ایک پلس پوائنٹ یہ جاتا تھا کہ علی امین اپنی بیوروکریسی کو سانس نہیں نکالنے دیتا تھا. اچھا, وہ کہتا تھا سب کچھ میرا ہے. یہ تم اگر کروڑ روپے ہے نا تو کہتا تھا 20 لاکھ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ. دس از ہاؤ ہی واز. اس کی اب اس کی گرپ تھی صوبے کے اوپر, تو وہ ایسے نہیں کھیلنے دیتا تھا چیف سیکرٹری کو یا ان کو یا نیچے نیچے. تو یہ تو ہر طرف گیم آن ہے. اتنے ہڈن کریکٹرز ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہڈن کریکٹرز ان دس پارٹی. بہت بڑی گیم آن ہے, اور یہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے. اب دیکھیں نا کتنا کلیور ہے, پرانے جوتے پہن کے جوتوں کے اوپر گند لگے ہوئے, ڈسٹ لگے ہوئے راکھ میں مسکین بن کے کھڑا ہو جائے گا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. سوچو نا کتنی پلاننگ سے یہ کھیلتے ہیں. یعنی تمہیں کوئی بھی ایک عقل مند باشعور آدمی جب کسی مقام پر جائے گا نا تو یار اپنے جوتے صاف کر لے گا. وہ جوتے گندے پہن کے کھڑا ہونا وزیر اعلیٰ اس کے اندر, ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ سے آ رہے ہیں. ہم سارے باہر سے نہیں آ رہے ہوتے, ہم سارے جو ہیں باہر سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو گندی جگہ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں نا. زمین ہوتی ہے کہیں پہ گند, لیکن وہ آرٹ ہے نا. یعنی اس کو آپ سادہ آدمی سمجھ رہی ہیں, یہ سادے نہیں ہے. یہ بات یہ ہے عریج کہ جب یہ 1.5 سال گزار لے گا تو یہ ایک کھرب پتی انسان ہوگا, اور اس بدبخت ملک کے لیے ایک اور داغ ہوگا. لیکن کس نے پوچھنا ہے؟ اگلا سوال کا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہوگی اور ان کے لیے مشکلات بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو کیا مشکلات ہیں روکھڑی صاحب جو بڑھ جائیں گی اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے؟ چلے بہت ساری آوازیں کہہ رہی ہیں کہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں یہ سمیٹ سکے گا احتجاج. وہ تو ایک طرف تو مشکلات اور ایکسپوز ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں, ایکسپوز میرے خیال میں he might be saying اور he might assume this thing, میرا یہ گمان ہے کہ he might be saying کہ اس احتجاج کے بعد یہ جو لوگوں کے اندر ایک بتا رہے ہیں کہ وی آر دا موسٹ پاپولر پارٹی, اور پاپولسٹ جو ہے بیانیہ بھی ہمارے پاس ہے اور میسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو 8 فروری کی کال جب فیل ہوگی تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. بات تو ٹھیک ہے, لاجیکل ہے. نہیں, بہت ساری کالز انہوں نے پہلے بھی دیں, اور اس طرح کی ایک جو نمبر وہ دیتے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے. لیکن یہ میجر کال وقفہ آ گیا نا کافی. علی امین نے رونق لگائی ہوئی تھی, علی امین مہینے 1.5 بعد پھر علی امین واز پلئنگ ویل, تو اب بڑا سارا وقفہ آ گیا. اب یہ سارے کا سارا جو ہے اس آفریدی پہ ہے. تو آفریدی کے اوپر, آفریدی کو علی امین کو ہٹایا کیوں ہے؟ کوئی علی امین کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا ہے؟
علی یمین پارٹی کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے انہوں نے کہا جی مقاصد پورے نہیں کر رہا, یہ اندر جو ہے اس کے لیے یہ ایسی منظم مہم نہیں لانچ کر پا رہا جس کی وجہ سے اس کو ہٹا کے ہم اس شخص کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا یہ جو اندر پڑا ہوا ہے نا, اس کے دماغ اس کا تو فارغ ہے نا, اس کے ساتھ شروع سے اسی طرح گیمیں ہوتی ہیں. اچھا شروع سے. اور یہ پھر اس کی ہمت ہے, اس کی ضد کی, اکڑ کی, کم عقلی کی اور بے وقوفی کی, کہ یہ پھر کہتے کہ میں نے ٹھیک کیا. ایک آدمی سیکھ جاتا ہے نا کہ میں نے یہ غلط کیا تو سیکھتا ہے, مجھے آئندہ نہیں کرنا, غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. لیکن یہ موصوف جو ہے نا خر کی طرح ڈٹا ہوا ہے. اچھا روکڑی صاحب, امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں پاکستان کو چونکہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا, یہ میرا آپ سے سوال ہے. اور وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ رواں ہفتے جو ہے وہ اس ترکیہ کے شہر استنبول میں یہ سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان بھی اس میں یقینی طور کے اوپر شرکت کرے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ویری امپورٹنٹ فار اس آلویز, چاہے یہ مذاکرات ہیں چاہے دیگر مذاکرات ہیں, ساری چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے دوسری چیز جو اہم ہے نا ریچ, کہ ہم ان تمام اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کو درست کریں. ہمارے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اہل لوگوں کو لا کر کرپشن کو اور ان چیزوں کو ختم کریں. مذاکرات بھی ہو جائیں گے. امریکہ سپر پاور آف دا ورلڈ ہے, وہ ایران کو, میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ ٹرمپ از گڈ ایٹ ٹوسٹنگ دا آرم. وہ ٹویسٹ کرتا ہے عام, اس کے بعد وہ اپنے, آپ نے دیکھا نہیں مودی کے ساتھ کیا کیا اس نے. جی جی بالکل. آپ دیکھیں مودی کے, اس نے مودی کا جنازہ نکال دیا, مودی اس کو فیس کرنے سے بھاگتا رہا. دنیا میں جہاں ٹرمپ جاتا تھا مودی جاتا ہی نہیں تھا. یہ جو ویڈیو لنک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں آتا تھا. اس نے اس کا رشیا سے تعلق ختم کرا لیا ٹوسٹ عام کر کے, اس نے ایران سے اس کو ختم کرا لیا, اس نے اس کو وینزویلا سے ختم کرا لیا, اس نے اس کے اوپر ٹیرف لگا دیا, اس نے اس کو گھٹنوں پہ بٹھا لیا, اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. کانگریس کی ذرا اسپیچز سنیں جو 3-4 دن سے انڈیا میں چل رہی ہیں, تو ہی ویری ویل نوز ہاؤ ٹو ٹویسٹ آرم اور اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتا ہے. ہم ابھی تک فارچونیٹلی جو بھی کہیں, ہم ابھی تک ٹرمپ کے رائٹ پہ ہیں. ٹھیک. اور ٹرمپ ہمیں ایڈمائر کر رہا ہے. تو اور اس لیے ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں, ہمارا حصہ آ جاتا ہے. ایران کی ہے تو بھی ہی تھنکس وی آر گڈ, اور ہم اس کو پروو بھی کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی وی آر ڈوئنگ گڈ. تھوڑا سا گھر کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کا یہ جو ہوتا ہے نا, یہ لو افیئر, یہ ایک ٹائم تک تو چلے گا, لیکن جہاں سے اگر اسٹرینتھ نہ آئی اور ہم نے وہ سارے چیز کو ہم نے ڈیورٹ کرنا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے, تب ہم کہیں کھڑے ہوں گے نا. تو آئی ہوپ سو. اور اس طرح کے جو مذاکرات میں آپ کی شمولیت ہے, یہ آپ کی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو دنیا مضبوط, سنجیدہ اور کسی وجہ سے لے رہی ہے. نہیں تو نہ کوئی چاچا ماما اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.